أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. جو لوگ دین کے بارے میں تم سے جدال و خطال نہیں کرتے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتے. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے روکتے ہیں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ و جدال کیا ہے اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تم کو گھر سے بے گھر کرنے والوں کی مدد کی ہے. ان سے ہرگز دوستی نہ کرنی چاہیے، اور جو لوگ ایسے مخالفین حق سے دوستی کرتے ہیں وہی ظالم ہیں. یہ سورہ ممتحنہ کی 8ویں اور 9ویں آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی دشمن کافر اور غیر دشمن کافر کا فرق بتایا ہے، اور دونوں کے ساتھ معاملات الگ الگ ہونے چاہیے یہ بتایا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تم سے مقاتلہ نہیں کرتے، تم سے جنگ نہیں کرتے، تم کو تمہارے گھروں سے نکالنے کے سلسلے میں دوسرے لوگوں کی مدد نہیں کی، جنہوں نے تم کو نہیں ستایا، تو پھر ان کے ساتھ تم احسان کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں، عدل و انصاف کرو ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں جو انصاف کرنے والا ہے اس کو. اس میں ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام شدت پسند مذہب ہے، اور اسلام کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ مذہبی رواداری نہیں ہے. اس میں ہمیشہ جہاد کی اور لڑنے مرنے مارنے کی بات کی جاتی ہے، نفرتوں کے بیچ بوئے جاتے ہیں. اس کے تعلق سے تصویر کا غلط رخ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، غلط پروپیگنڈا لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے اسلام کے متعلق، اور اسلام کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. اس قسم کی بہت سی غلط سلط حرکتیں کی جاتی ہیں، اسلام کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس سے بدظن ہو جائیں. اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کیسا یعنی مذہبی رواداری ہے، اسلام میں کتنا امن پسند مذہب ہے. یہ دہشت گرد نہیں ہے، اس میں یہ شدت پسند مذہب نہیں ہے. اس میں اس آیت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. اس کے معنی اگر آپ دیکھیں تو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منع نہیں کرتا اسلام ان لوگوں کو کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے اور ان لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے سے، احسان والا معاملہ کرنے سے، جن لوگوں نے تم کو نہیں ستایا ہے، جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نکالنے میں لوگوں کی مدد نہیں کی ہے. یعنی اگر آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی آپ کے اوپر یعنی ایسی تکلیفیں دیتا ہے، آپ کو ایذائیں پہنچاتا ہے اور آپ کو اپنے گھروں سے نکالتا ہے، وطن سے نکالتا ہے اور سب کچھ لوٹ لیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تو کیا چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں گے؟ کیا ان سے مقابلہ نہیں کریں گے؟ کیا ان سے جو ہے دوستی نبھائیں گے یا ان کو اچھا کہیں گے آپ؟ یقیناً ان سے مقابلہ کرنا ہوگا. اس قسم کے جو لٹیرے ہوں گے، جو خود جو ہے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسروں کو ان کے گھروں سے بلا وجہ کے نکالتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک خاص مذہب کے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اسلام شدت پسند مذہب ہے، اس میں دہشت گرد پیدا ہوتی ہے. بالکل بھی نہیں ہے. اسلام میں تو رواداری ہے اور یہ امن پسند مذہب ہے، اور اس میں تو اتنا لحاظ کیا گیا ہے. اور اگر دوسری آیتوں میں بھی آپ دیکھیں، کئی ایک آیتیں آپ کو اس قسم کی مل جائیں گی قرآن میں. حالانکہ جو ہے وہ جو دشمنان اسلام ہیں یہ آیتوں کو نہیں پیش کرتے، بلکہ ایسی آیتوں کو پیش کرتے ہیں جہاں پر ان کے ساتھ سختی کرنے کا معاملہ کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے. کیونکہ اس سختی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی بھی وجہ ہے. جیسے سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فرمایا. یعنی جب یہ اشہر حرم ختم ہو جائیں
حرمت والے جو مہینے ہیں، اس کے بعد وہ جب کبھی کہیں پر بھی تمہیں ملے وہ کفار اور مشرکین، تو تم انہیں پکڑو، خوب اچھی طریقے سے باندھو، مارو اور ان کو قتل کرو اور ان کے لیے گھاس میں بیٹھو، یہ فرمایا گیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ مکے کی 13 سالہ زندگی مسلسل مسلمانوں کو ستاتے رہے کفار اور مشرکین، جب تک کہ جو ہے اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، کفو ایدیکم کہا گیا تھا، اپنے ہاتھ باندھے رکھو۔ وہ ستا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں تو تکلیفیں سہ لو، تھوڑے دن کے لیے صبر کر لو، اس کے بعد تنگ آ کر وہاں سے ہجرت کرے۔ حبشہ کی طرف کچھ لوگ، پھر مدینہ شریف کی طرف جو ہے کچھ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں پر بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیے وہ لوگ، یعنی سارے عرب کے قبائلوں کو جمع کیا اور پھر ایک محاذ کھڑا کیے، مسلسل جنگوں پہ جنگیں ہوتی رہی، جہاں جہاں پر وہ لوگ گئے وہاں پر جا کر ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک مذہب کے ماننے والے تھے، اللہ کو جو ہے بات کرنے والے جو لوگ تھے، تو ان سے جو ہے انہوں نے مخالفت کی، مسلسل ستایا، یعنی مدینے میں بھی جا کر بیٹھنے نہیں دیا ان کو، وہاں پر بھی تقریباً 8 سال تک جو ہے ان کے پیچھے پڑے رہے۔ جب فتح مکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ؟ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم فرمایا، آج سب کے لیے معافی ہے، آج فلاں کے لیے معافی، فلاں کے لیے معافی، یعنی جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے معافی، جو اپنے گھروں میں جا کر بند ہو جائے گا، دروازے بند کر لے گا اس کے لیے معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے معافی، ساری معافی کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ تم چاہو تو اسلام کو قبول کرو، چاہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی انہیں، اور جن جن کے ساتھ معاہدات تھے وہ معاہدات کی تکمیل کی گئی، کسی کے ساتھ 1 سال، کسی کے ساتھ 8 ماہ باقی تھے، کسی کے ساتھ 6 ماہ باقی تھے، ان کے ساتھ تو پوری معاہدے کی تکمیل کی گئی، اور جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ اشر حرم چل رہا ہے، یہ حرمت والے مہینے ختم ہونے تک تم یہاں پر رہ سکتے ہو، اس کے بعد یہاں سے نکل جانا، اگر اس کے بعد نہیں نکلیں گے تو پھر تم کو پکڑ کر مارا جائے گا، یہ کہا گیا۔ کتنی مہلت دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی جو ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام شدت پسند مذہب ہے، یہ مارنے کے لیے کہتا ہے، کفار کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے، تو کن حالات میں کہتا ہے وہ دیکھیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا گھر چھین لیتا ہے، آپ کو وطن سے نکالتا ہے، آپ کے سارے لوگوں کو لے لیتا ہے، آپ کا مال جو ہے آپ کے کاروبار کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر آپ بھی تو ایسا ہی کریں گے؟ کیا اس کے ساتھ محبت کا سلوک کریں گے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے اسی آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کتنی رواداری ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر ان مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ چاہتا ہے تو پھر تم اس کو پناہ دو، اور پھر تاکہ تم اس کو قرآن سنا دو، اللہ کا کلام، اور ثم ابلغ ما بنا، پھر اس کے بعد اس کو اپنے امن کی جگہ پر لے جا کر پہنچا دو، اپنے تحفظ میں، اپنی حفاظت میں لے جا کر اس کو وہ جہاں جانا چاہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ہاتھ اٹھا دیتا ہے اس وقت بھی لڑنا نہیں چاہتا، تو پھر اگر پناہ چاہتا ہے آپ سے تو پھر اس کو پناہ دینا چاہیے، اس وقت بھی اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اس کو جو ہے اللہ کا کلام سنا دینا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے ذالک بانہم قوم لا یعلمون فرمایا، یہ ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں ہے، اس کو بتاؤ دو، اس کو اللہ کا کلام کیا ہے اور دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کا تعارف کرا دو، اور پھر بھی اس کے باوجود اگر وہ کہیں امن کی جگہ پر چلے جانا چاہتا ہے تو اپنے ساتھ لے جا کر اپنے دستے کے ساتھ حفاظتی اس کو وہاں پر پہنچا دو۔ اتنا رواداری کی بات کی گئی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی یعنی کیچڑ اچھالتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ آیتیں ہمارے لیے دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں اور کچھ ایسے آیتیں پیش کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کہا، تو ایسی آیتیں بتا کر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام کیسا شدت پسند مذہب ہے، کیسی تعلیم کرتا ہے، یہ کفار کو مارنے کے لیے کہتا ہے، جبکہ یہ کفار کو پناہ دینے کے لیے بھی کہتا ہے۔ کفار کو کب مارنے کے لیے کہا ہے؟ جب وہ دشمنی کر رہے ہیں آپ سے، جو اب آپ کو جو ہے آپ کے گھروں سے نکال رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، آپ کا سب کچھ چھین رہے ہیں، تو اس وقت سختی کرنے کے لیے کہا۔ یہ تو فطری بات ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ اگر کوئی اس کو ستائے، مارے، اس کا سب کچھ چھین لے تو پھر وہ بھی مقابلہ کرے گا۔ یہ تو جانور بھی مقابلہ کرتا ہے، تو اگر انسان مقابلہ کر رہا ہے تو پھر اس میں کیا ایسی بات ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، جو تم سے نہیں لڑ رہے ہیں تم ان سے نہیں لڑنا، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، تم ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا، اور تم ان کو جو ہے یعنی عدل و انصاف کرنا ان
کے درمیان۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو، مومنہ عورتیں جب تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لیا کرو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایمان سے خوب واقف ہے۔ اس کے پس منظر یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس وقت لوگ بھاگ بھاگ کر وہاں سے آ رہے تھے اور جو ہے آ کر مدینے میں پناہ چاہ رہے تھے، لیکن معاہدہ تو یہ تھا کہ کسی کو یہاں پر پناہ نہیں دی جائے گی بلکہ واپس کر دیا جائے گا معاہدے کے مطابق۔ جو مسلمان مکے سے بھاگ کر مدینہ آئیں گے تو ان کو واپس کر دیا جائے گا، جو مدینے سے بھاگ کر جو مسلمان مکہ چلے جائیں گے تو پھر ان کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا، معاہدے کی شرائط تھی، تو اس کے مطابق جو مرد آ رہے تھے ان کو تو واپس کیا جا رہا تھا، لیکن ہوا یہ کہ کچھ عورتیں بھی آنا شروع ہو گئی اس کے بعد، تو اس کا جو ہے مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ عورتوں کو کیسے واپس کیا جائے گا۔ اس کے تعلق سے جو ہے سوال اٹھنے لگے، اور کیا یہ سوچنے لگے کہ کیا معاہدے میں یہ بھی ہے داخل کہ عورتوں کو بھی واپس کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیجا کہ پہلے ان کا امتحان لے لیا جائے، ان کو چیک کیا جائے کہ واقعی میں وہ جو ہے ایمان لا کر ہجرت کر کے یہاں پر آئی ہیں یا ان کا ارادہ کچھ اور ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہیں اور ہجرت کرنے کا مقصد کوئی اور تو نہیں ہے۔ اور اگر دیکھ لو، اطمینان کر لو، اگر جو ہے ہجرت کرنے کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی ہے تو پھر فلا ترجعوہن الی الکفار، بالکل بھی ان کو نہیں لوٹایا جائے گا ان کفار کی طرف، جیسا مردوں کو لوٹایا گیا تھا ویسا عورتوں کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ کیوں؟ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہ مومنہ عورتیں نہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے، عورتوں کے ساتھ الگ معاملہ کیا جائے گا۔ اور یہ جو ہے یہ حکم دے دیا گیا، وآتوہم ما انفقوا، کافر شوہروں نے جو کچھ اپنی بیویوں پر خرچ کیا ہے وہ ان کو دے دو۔ اور ایک حکم دیا کہ چونکہ کفار نے ان عورتوں سے نکاح کے وقت ان کو کچھ مہر ادا کیا تھا، وہ مہر ان کو واپس کر دینا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی طرف جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ سارے مسلمان مل کر ادا کریں گے، کیونکہ وہ عورت جو وہاں سے آئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی پیسہ نہ ہو، وہ مہر جو اس کو ملا تھا وہ خرچ ہو گیا ہو، تو یہ سارے مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ سب مل کر اس کا مہر ادا کریں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اگر تم ان عورتوں سے نکاح کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے جبکہ تم ان کا مہر ادا کرو۔ اس کے بعد پھر اگر تم ان عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتے ہو، لیکن پھر سے ان کا مہر ادا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ مہر ان کا ادا کر دیا گیا ہے، پہلے ان کفار کو جو ہے واپس کر دیا گیا ہے لہٰذا وہی مہر پر تم بھی ان سے نکاح کر سکتی ہو، نہیں، وہ مہر تو جو انہوں نے دیا تھا ان کو واپس کیا گیا، اب نئے سرے سے جدید نکاح ہو رہا ہے تو پھر جدید مہر ادا کرنا ہوگا۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور تم نے جو مہر انہیں دیا ہے وہ ان کافروں سے طلب کر لو، اور جو مہر انہوں نے اپنی عورتوں کی دیا ہے وہ تم سے طلب کر لیں۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ پچھلی آیت میں جو بات چل رہی تھی کہ اسلام کے متعلق جو لوگ انہیں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ واضح فرما دیا کہ جو دشمن کافر ہیں وہ الگ ہوں گے، جو غیر دشمن کافر ہیں ان کے ساتھ معاملہ الگ ہوگا، تو جو رخ پیش کیا گیا اسلام کا وہ غلط تھا وہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو بات پیش کی ہے وہ صحیح رخ ہے۔ اور جیسا کہ سورہ توبہ میں بھی جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو آیت ابھی رکھی کہ اگر وہ پناہ چاہتی ہیں تو ان کو پناہ دے دو، ان کو امن کے مقام پر پہنچا دو، یہ اصل اسلام کا رخ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے اصل میں، اور اگر کوئی اسلام کا نام لے کر غلط سلط کام کرتا ہے، دہشت گردی کے کام کرتا ہے، اور آج جو واقعات جو پیش آ رہے ہیں دہشت گردی کے واقعات، اور جو ہے جو خودکش دستے بنائے جا رہے ہیں اور جو خودکش حملے کیے جا رہے ہیں، یعنی عام مقامات پر، مذہبی مقامات پر اور دیگر مقامات پر، پبلک کے مقامات پر جو ہے جو بھولے بھالے لوگ جو ان کے دشمن نہیں ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، بموں کو لگا کر ان کو جو ہے اڑا دیا جاتا ہے، سبوں کی تعداد میں مار دیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر فائرنگ کر دی جاتی ہے، یہ سب کا سب انتہائی مذموم ہے، انتہائی شرمناک ہے، غیر اسلامی ہے۔ اسلام سے اس کا دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اس بات کو بالکل اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی پسند
پسند کرتا ہے، اور اسلام تو بڑا روادار مذہب ہے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ جو تم سے لڑ رہے ہیں ان سے تم لڑو، اس کے لیے بھی جو ہے بڑی مہلت دی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو بتائی جاتی ہے بات کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو وہ آخری حد ہوتی ہے ان سے لڑنے کی، وہ بھی اس وقت جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو، اسلامی حکومت ہو، تو پھر ان کو جو ہے روکا جاتا ہے۔ ورنہ ہر جگہ ہر ملک میں اگر کوئی ہتھیار اٹھا کر نکل جائے اور یہ کہنے لگے کہ میں جہاد کرنا ہو، تو یہ جہاد کی اجازت نہیں ہے۔ جہاد کے لیے امیر کی ضرورت پڑتی ہے، امیر کی نگرانی میں، خلیفہ کی نگرانی میں جہاد ہوگی، ورنہ جو ہے گلی گلی ہر راستے پر جو ہے آپ جہاد نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے لیے آپ کو غلبہ حاصل کرنا ہوگا، سب مسلمان مل کر ایک امیر کی نگرانی میں کریں گے تو وہ جہاد ہوگی، اس کے علاوہ یہ صرف جو ہے غنڈہ گردی ہوگی اور دہشت گردی ہوگی، اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو بھی حرکتیں آج جو ہو رہی ہیں اسلام کے نام پر، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ چاہے اپنا نام مسلمان بتائے، چاہے کچھ بھی تنظیموں کا نام لگا لیں، لیکن وہ دشمنان اسلام ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام ان تمام باتوں سے جو ہے منع کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔